میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رب العالمین فرمایا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، لا تعد ولا تحصی، اس کا شمار انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں اپنی صفات میں سے صفت رب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کے اعتبار سے 4 عالم اور 4 جہان بنتے ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ اور نمبر 4 عالم آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ رب ہے ان 4 عالم اور 4 جہانوں کا۔ ان میں سب سے پہلے جو عالم ہے عالم ارواح، یہ ایسا جہان ہے کہ جس میں روح تو تھی لیکن جسم نہیں تھا، اور روح اور جسم کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ عالم ارواح میں روحیں تھیں لیکن جسم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود اور جسم کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے قیامت تک آنے والے مؤمنین کی ارواح کو پیدا فرمایا، اور بائیں پہلو سے قیامت تک آنے والے کفار ان کی ارواح کو پیدا فرمایا، نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسان، ان کی روح کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھورے رنگ کی، ایک ہوتی ہے کالی چیونٹی، ایک ہوتی ہے بھورے رنگ کی، چھوٹے چھوٹے جسم ان کو عطا فرمائے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان پر پیش فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، تو نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا میں جو قرآن انسان کو آخری وحی کے طور پہ دیا، اس قرآن کریم کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی صفت رب کا ذکر فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ختم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب کا ذکر فرمایا۔ ایک بات میں پہلے عرض کر دوں، پھر دوسری بات سمجھنی آسان ہو۔ قرآن کریم کی ترتیبیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک ترتیب ہے قرآن کریم کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارنے کی، اور ایک ترتیب ہے قرآن کریم کی جو ہمارے سامنے مصحف موجود ہے، اس میں لکھنے اور رکھنے کی۔ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنے کی، اسے کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، پھر یہ نازل ہوئی، پھر یہ نازل ہوئی۔ اور ایک ہے قرآن کریم کو کس صورت کو کہاں رکھنا ہے، کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، اسے کہتے ہیں ترتیب وضعی۔ تو قرآن کریم کی آسمان سے نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور قرآن کریم کو مصحف میں رکھنے کی ترتیب اور ہے۔ ترتیب نزولی میں
سب سے پہلی جو آیات نازل فرمائی اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور آخری آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو یہاں بھی دیکھیں جو قرآن کریم کی ترتیب نزولی ہے، اس میں بھی پہلی آیت میں اللہ نے اپنی صفت رب کا ذکر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کو۔ اور جو قرآن کریم کی ترتیب وضعی ہے اس میں بھی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آخری سورت قل اعوذ برب الناس۔ پھر انسان اس عالم دنیا سے جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہاں یہی صفت رب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے صفت رب کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، میں صرف ایک وجہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت رب بیان فرمائی ہے یہ صرف تمام صفات کو جامع ہے، تمام صفات کا مظہر ہے صفت رب۔ آپ جب غور فرمائیں گے تو رب کہتے ہیں اس کو جو تربیت کرے، پرورش کرے، پالے کسی کو۔ تو تربیت کرنے والا صحیح تربیت تبھی کر سکتا ہے جب اس کو پتہ ہو یہ بنا کیسے ہے، یہ پتہ ہو اس کا انجام کیا ہے۔ اور تربیت کرنے والا تبھی سے تربیت کر سکتا ہے جس کی تربیت کرتا ہے اس کو محبت بھی، اس کے احوال کو جانتا بھی، اس کو ادھر ادھر دائیں بائیں الٹنے پلٹنے فضا پیدا کرنے پر قادر بھی ہو۔ جب ان ساری صفات کو آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ صفت رب ایسی ہے جو تمام صفات کو جامع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنی صفت رب کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا، عالم آخرت، اس سے پہلے عالم برزخ، اس سے پہلے عالم دنیا، اور اس سے پہلے عالم ارواح۔ یہ جو 4 جہان اور 4 عالم ہیں، ان چاروں کو سمجھانے کے لیے میں 4 لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ یہ 4 لفظ اچھی طرح ذہن رکھوا لیں۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے۔ انتظار کی جگہ کا معنی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ارواح کو پیدا کرنے کے بعد ایک جگہ پہ رکھا ہے ساری روح، اور کیسے رکھی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، مختلف بریگیڈ، مختلف پلٹونیں، مختلف گروپ، یوں اللہ تعالیٰ نے ارواح کو رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جب ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش مکمل ہوتی ہے، عالم ارواح سے اس بچے کی روح اس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں حرکت شروع کر دیتا ہے۔ تو عالم ارواح میں روحیں یوں رہتی ہیں۔ یہ دنیا میں جو ہم ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، تعلق بنتا ہے، بسا اوقات دنیا میں ایک بندے کو زندگی میں ایک بار ملتے ہیں اور دوستی لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات دنیا میں سال پورا اکٹھے رہتے ہیں، تعارف بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ فَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ۔ عالم ارواح میں جن روحوں کا آپس میں تعارف ہوا ہے
دنیا میں ان میں دوستی لگتی ہے، اور جن کا وہاں سے دوستانہ نہیں بنا وہ یہاں بھی الگ رہتے ہیں، وہ یہاں بھی الگ تھلگ رہتے ہیں۔ تو یہ تعلقات عالم ارواح میں روحوں کے ہیں، اس کا اظہار دنیا میں جسم پر ہوتا ہے۔ تو ایک عالم ارواح ہے، یہ انتظار کی جگہ ہے، ایک روح آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، باری باری آ رہی ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد جب جسم اور روح جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ کام کرتا ہے، صرف جسم کام نہیں کرتا، جسم اور روح مل کر دونوں کام کرتے ہیں، جسم اور روح دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ جسم ایسے ہے جیسے سواری ہے، اور روح ایسے ہے جیسے سوار ہے۔ جو دنیا میں کسی بھی جگہ پر روح نے جانا ہے وہ جسم پر سوار ہو کر جائے گا، جسم پہ ایک سوار ہوئے بغیر نہیں جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر ہم نے نیک کام کرنا ہے تو روح اور جسم نے مل کر کرنا ہے، اگر خدا نہ کرے گناہ کرنا ہے تو روح اور جسم دونوں نے مل کر ہی کرنا ہے۔ تو یہ دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، اتنی کام کی جگہ ہے، اتنی کام کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ مشقت میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ سراپے مشقت ہے، نبی ہو یا غیر نبی، دنیا میں مشقت سے گزرنا ہے، نبی نبی غیر نبی، دنیا میں ہر بندے نے مشقت سے گزرنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا کام کی جگہ ہے۔ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، دنیا کام کی جگہ ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر دنیا میں کوئی انسان مشقت برداشت کرتا ہے تو یہ انسانی فطرت اور طبیعت ہے، اور اگر کسی کو مشقت نہیں آتی تو یہ تعجب کی بات ہے، یہ تعجب ہے کہ کیسا انسان ہے، اس کو کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں، کیسا انسان ہے کہ مشقت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مشقت کا ہونا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اس لیے مشقت سے نہ گھبرایا کرے، تکلیف سے نہ گھبرایا کرے، یہ مشقت انسانیت کا تقاضا ہے، یہاں کام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جہان ہے موت کے بعد حشر تک کا، اسے عالم قبر بھی کہتے ہیں، اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہ آرام کی ہے، یہ جگہ سونے کی ہے، یہ جگہ جاگنے کی نہیں ہے۔ یہ جو موت کے بعد کی جگہ ہے برزخ، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ دنیا میں پردہ اور طرح ہے، موت کے بعد قبر میں پردہ اور طرح ہے۔ دنیا میں پردہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا میں پردہ آگے ہوتا ہے، اور قبر میں پردے کا معنی پیچھے ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قبر میں برزخ کا معنی پیچھے ہے اور دنیا میں برزخ کا معنی آگے ہے۔ اب دیکھیں، ہم ہسپتال جاتے ہیں اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، تو والدہ نے پردہ کیا ہوتا ہے، یہ پردہ آگے ہوتا ہے نا، پیچھے تو نہیں ہوتا۔ ماں کے چہرے کے آگے پردہ ہے۔ پردے کا معنی کیا ہے کہ ڈاکٹر اگر ہماری امی جان کا چہرہ دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ پردہ ہے۔ لیکن اگر امی جان اندر سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے۔ بات سمجھ لیں، دیکھنا یہ کہ پردے میں کون ہے، پردے میں ہماری امی ہے، ڈاکٹر پردے میں نہیں ہے۔ تو جو پردے میں ہے اگر وہ نظر آ جائے تو پردہ نہ ہوا نا۔ اتنا باریک کپڑا ہے کہ نظر آ رہا ہے، اگر یعنی کون سا پردہ ہے، یہ تو بندہ نظر آ رہا ہے، لیکن اندر والا باہر والے کو دیکھ لے تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ کیسا پردہ ہے کہ باہر والا نظر آ رہا ہے۔ تو جو پردے میں ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور جو پردے میں نہیں وہ نظر آ جائے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ اب بتائیں، جب آدمی کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو میت پردے میں ہے نا، ہم تو پردے میں نہیں ہیں۔ جب ہم کہیں گے السلام علیکم
یہ پردے میں نہیں ہے، اور میت کہے گی وعلیکم السلام، وہ پردے میں۔ تو میت ہماری بات سنے یہ پردے کے خلاف نہیں، اور اگر ہم اس کی بات سن لیں تو یہ پردے کے خلاف نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارا سلام وہ سنتا ہے تو ہم اس کا جواب کیوں نہیں سنتے؟ بھائی وہ تو پردے میں ہے، اس کا جواب ہم کیسے سنیں گے؟ کتنی روایات اس پر ہیں، کتنی روایات ہیں۔ ابن قیم نے کتاب الروح میں جمع کی ہیں، میں لمبی بات نہیں کر رہا، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کتنی روایات ہیں کہ قبر میں جو میت ہے وہ آنے والے کو دنیا میں جانتی بھی تو پہچان لیتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پہچان سکتے، وہ کیوں پہچان سکتے؟ وہ تو برزخ پردے میں ہے نا، ہم پردے میں نہیں ہیں۔ وہ ہمیں پہچانے تو اشکال نہیں ہے، ہم پہچانے تو اشکال ہے۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، دفن کر کے واپس آتے ہیں، ان المیت یسمع خفق نعالہم، یہ جو دفن کر کے واپس آتے ہیں میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اچھا بتائیں وہ جوتوں کی آواز سنتی ہے، وہ جب فرشتہ آ کے ٹھکائی کرتے ہیں ہم تو نہیں سنتے؟ فرشتہ اگر اس کو راحت دیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ بھائی اس کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ پردے میں ہے، اور اس کو ہمارے حالات کا پتہ چل جائے کہ ہم پردے میں نہیں ہیں۔ یہ برزخ کے خلاف تو نہیں ہے نا، یہ برزخ کے خلاف تھوڑا ہی ہے۔ تو موت کے بعد یہ عالم برزخ ہے، اور یہ عالم برزخ کیا ہے؟ یہ آرام کی جگہ ہے۔ دیکھیں توجہ رکھیں میری بات کو، اگر دنیا میں کوئی مسلمان بھی ہو اور سو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آرام کر رہا ہے، اور اگر وہ کافر سو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آرام کر رہا ہے۔ اب یہ جو آرام کر رہا ہے کبھی اس کو خواب اتنی اچھی آتی ہے اٹھ کر کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا، میں نے آج خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اور کبھی خواب اتنی بھیانک آتی ہے اٹھ کر کہتے ہیں آج میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، میں نے کیا دیکھا ہے۔ لیکن دونوں آرام ہی کرتے ہیں، ایک آرام کے ساتھ تکلیف اٹھا رہا ہے اور ایک آرام کے ساتھ راحت اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح کافر میں اگر اس قبر کے اندر کافر بھی ہے نا، وہ جب قیامت کو اٹھے گا تو کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ وہ سوئے ہوئے کا معنی یہ نہیں تھا کہ مزے میں تھا، سویا تھا تو تکلیف میں، لیکن سویا ہوا تھا۔ دنیا میں بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی تکلیف کے اندر ہوتا ہے اور کبھی سویا ہوتا ہے لیکن راحت کے اندر ہوتا ہے۔ اور جو مومن ہے وہ قبر میں ہوگا سویا ہوا، نم کنومت العروس، اس کی نیند مزیدار ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو قیامت کو اٹھیں گے تو وہ انعام کی جگہ ہے۔ اب انعام حشر کے بعد ہے، میری بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میری بات سمجھ۔ اب دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر سے تکلیف نہیں جا رہی، پھر بھی ہمارے گھر سے بیماری نہیں جا رہی، پھر بھی ہمارا قرضہ نہیں اتر رہا۔ بھائی میرا سوال ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ بیماری کے لیے؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں دکان چل پڑے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں قرضے اتر جائیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، قبر میں عذاب نہ ہو، جہنم میں نہ جائیں، نماز تو اس لیے پڑھتے ہیں نا۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بیماری پھر بھی نہیں آتی۔ بھائی سمجھ آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ اگر تو نماز پڑھتے ہیں بیماری جانے کے لیے تو پھر ہونا چاہیے بھائی نماز پڑھتے ہیں بیماری پھر بھی نہیں آ رہی۔ نماز تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ صحت مند سے راضی ہوتا ہے، بیمار سے راضی نہیں ہوتا؟ بولے، اللہ تاجر سے راضی ہوتا ہے، مزدور سے راضی نہیں ہوتا؟ اللہ تو صحت مند سے بھی راضی ہوتا ہے، بیمار سے بھی راضی ہوتا ہے۔ تو نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ بیماری ختم ہو،
نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ رزق ملے، نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اچھا نکاح بچے گا ہو جائے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی۔ یہ میری بات کو سمجھیں۔ اگر نیک اعمال کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں کوئی تکلیف آئے ہی نہ، تو پھر نبی پر کوئی تکلیف نہ آتی، کیونکہ نبی کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتا ہی نہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے الانبیاء اشد بلا، سب سے زیادہ تکلیف نبی پر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف نبی پر آتی ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دو باتیں سمجھ لیں۔ نمبر ایک، دنیا کام کی جگہ ہے، آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اور دوسری بات، لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا مشقت کی جگہ ہے، عیش کی جگہ آخرت، دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے ہیں، صحابہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ۔ فرمایا عیش کی جگہ دنیا نہیں ہے میرے صحابہ، عیش کی جگہ آخرت۔ جنت میں جو اعلان ہوں گے، 4 اعلان ہوں گے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا تو 4 اعلان ہوں گے، اس میں ایک اعلان یہ ہوگا ان لکم ان تعیشوا، تمہیں مبارک ہو، تم عیش کے ساتھ رہو گے، اب کبھی تمہاری عیش عشرت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ تم راحت کے اندر رہو گے۔ یہ جنت کا اعلان ہے، دنیا کا اعلان نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھو، اگر دنیا میں کسی بندے پر بیماری آئے کوئی تعجب نہیں ہے، تعجب اس پر ہے جو کبھی بیمار نہ ہو۔ اگر دنیا میں کسی پر فقر آ جائے کوئی تعجب نہیں ہے، تعجب اس پر ہے جو اس پر کبھی فقر نہ آئے۔ دنیا میں کسی کو ہمیشہ خوشی ملے، ہمیشہ غم ملے، کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب اس پر ہے کہ اس بندے کو ہمیشہ خوشی ملی، کبھی غم کیوں نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے خوشیاں نہ مانگیں، اس کا معنی یہ نہیں اللہ سے دکھ مانگے۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنا ذہن بنا لیں گے، پھر دنیا میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہوگا، کبھی بھی الجھنیں پیدا نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عالم اور جہان 4 ہیں انسان کے اعتبار سے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ دنیا عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، اور عالم آخرت میں بھی رحمت۔ چاروں جہانوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ پہلی بات، عالم ارواح میں آپ کیسے رحمت ہیں؟ عالم ارواح میں آپ رحمت کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا فرمایا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس اعلان کے بعد تمام ارواح خاموش ہیں، کوئی ایک بھی جواب نہیں دے رہا۔ الست بربکم، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ تو آپ کا بلا فرمانا تھا، ساری ارواح نے کہا بلا۔ تو بتاؤ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیت نے بلا فرمایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فرمانے پر بلا کہا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ میں تھوڑی سی بات مزید واضح کرتا ہوں۔ اب یہ عالم ارواح میں بلا نہ کہا ہوتا تو شاید دنیا میں ہمیں اللہ کی پہچان نہ ہوتا۔ یہ جو دنیا میں ہم اللہ کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں، اس کی وجہ کہ عالم ارواح میں ہم بلا کہہ چکے ہیں۔
عالم ارواح میں ہم بلا کہہ چکے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ایک ایسا شخص کہ جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، جب وہ کبھی سمندر میں پھنس جائے، جب کبھی آسمان پہ جہاز اڑتا ہو اور پھنس جائے، جہاز گرنے لگے، اس وقت وہ کافر بھی رب کو پکارتا ہے۔ وہ کیسے پکار رہا ہے؟ عالم ارواح میں بلا کہا تھا، اس کے رگ رگ میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ یہاں اس کے سامنے دنیا کے نقشے ایسے تھے کہ وہ اللہ کی ذات کا اس کے دل میں جو تعارف تھا نا، وہ ان تعلقات کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ جب مصیبت آئی وہ سارے تعلق ہٹ گئے تو اندر کا تعلق ابھر آیا، تو کہنے لگا یا اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے۔ بسا اوقات اندر چنگاری ہوتی ہے لیکن اوپر راکھ پڑی ہوتی ہے تو چنگاری اپنا کام نہیں دکھاتی، اور جب راکھ ہٹتی ہے تو چنگاری اپنا کام دکھا دیتی ہے۔ تو جب کافر کے اوپر بھی مادیت کی راکھ پڑی ہوتی ہے تو اللہ کی توحید کی چنگاری اندر کام نہیں دکھا رہی ہوتی، اور جب یہ مادیت کے پردے ہٹتے ہیں اور مصیبت کے اندر پڑتا ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں آج سبق میں مثال دے رہا تھا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صحابی اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کا بیٹا، یہ کلمہ کیسے پڑھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا اور یہ دوڑ رہے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب وہ کشتی سمندر میں گئی تو بولے آئے، جو ساتھ کافر تھے وہ اللہ سے مانگ رہے اللہ بچا لے۔ اکرمہ کے دل میں کھٹکا، مصیبت میں وہ خدا پہنچاتا ہے تو اس کا کلمہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اکرمہ نے فوراً کہا ان لک علی عہد، اے اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اگر اس مصیبت سے مجھے بچا لے، اناتی محمد، میں حضور کے پاس جا کے پورا کلمہ پڑھ لوں۔ تو اندر کی چیز نکل آئی نا۔ تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ عالم ارواح میں جو ہم سب نے بلا کہا اور پھر اس بلا کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اس کی وجہ کون ہے؟ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عالم ارواح میں ساری ارواح، تو پھر یہ بات تسلیم کرو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ سے پہلے آدم سے لے کے حضور تک اور حضور سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے اور کلمہ ربوبیت پڑھیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ارواح میں بلا کہنے کا نتیجہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو حضور اس عالم میں بھی رحمت، اور آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، دنیا میں آپ کا وجود اثر یہ تو سراپا رحمت ہے۔ اس پر تو کیا زیادہ دلائل دینے کی بھی حاجت نہیں کہ حضور دنیا میں کیسے رحمت ہے۔ اور قبر میں جائیں، برزخ میں فرشتہ سوال کرے گا من ربک، رب کون ہے؟ اور بعض حدیث میں ہے من نبیک، اور بعض حدیث میں ہے فرشتہ کہے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قیامت سے پہلے اس قبر میں عذاب سے اسی نے بچنا ہے جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نبوت کا اقرار کرنا ہے تو قبر کے عذاب سے بچنا ہے، حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کرنا تو قبر کے عذاب سے نہیں بچنا۔ اب وہاں بھی رحمت ہے۔ اور قیامت کے دن ساری انسانیت جمع ہے میدان محشر میں، اور سب سے پہلے ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا حساب شروع ہو، ہمارا حساب شروع ہو۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جس طرح عدالت میں کسی مجرم کو اپنے خلاف فیصلہ آنے کا یقین ہونا اور اس کا فیصلہ کورٹ نہ کرے، ایک تاریخ، دوسری تاریخ، چوتھی تاریخ، عدالت کے بعد 68 گھنٹے کھڑا رکھے، وہ تنگ آ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے سزا دے دو لیکن میرا فیصلہ تو کرو۔ کہتا ہے نا یار مجھے سزا دے دو، فیصلہ تو کرو، جج سے کہہ دو مجھے سزا دے۔ تو عالم میدان معاشر میں اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہمارا حساب تو شروع ہو جائے، ہمارا حساب تو شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست بأہلھا، یہ میرا منصب نہیں ہے، آپ حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے
کہیں گے لست بأہلہا، یہ میرا حق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ فرمائیں گے لست بأہلہا، میرا حق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے لست بأہلہا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، لست بأہلہا۔ یہ سارے جمع ہو کے خاتم الانبیاء ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمائیں گے انا بأہلہا، یہ میرا حق ہے۔ آگے جملہ سنیں، آپ نے فرمایا میرا حق ہے، کیوں؟ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ یہ ولا فخر کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا حق ہے، مجھے اللہ نے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ بلا فخر کہہ کے آپ نے بات فرمائی ہے کہ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ دیکھیں جس طرح کوئی استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کو ترغیب دینے کے لیے کہہ دے کہ بیٹا دیکھو قرآن کریم آپ پڑھتے ہو، جب میں پڑھتا تھا نا تو میں روزانہ 15 پارے پڑھتا تھا، بیٹا میں ریا نہیں کر رہا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا تھا کہ تمہیں ترغیب ہو۔ کوئی نہیں کہتا ریاکار ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرمانے ہیں؟ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، میں فخر نہیں کر رہا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ نے انا بأہلہا کی دلیل پیش کی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حساب کے شروع ہونے کی شفاعت کریں گے، باقی انبیاء نہیں کریں گے، آپ کریں گے۔ دلیل آپ اس کے اہل ہیں، آپ کے اہل ہونے کی دلیل توجہ رکھیں۔ اگر دنیا کے بادشاہ سے کسی نے کوئی کام کروانا ہو تو اس کو کہتا ہے جو بادشاہ کے ہاں سب سے قریبی ہو، اسی سفارش کرائے گا۔ اگر کوئی وفد ہو اور کوئی وفد کسی بڑے کے پاس جائے تو وہاں جا کر بات وہ کرتا ہے جو وفد میں سب سے بڑا ہو۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا منصب ہے، کیوں؟ انا سید ولد آدم، یہ جتنی اولاد آدم میدان معاشر میں ہے ان کا سردار میں ہوں، تو ان کی نمائندگی میں ہی اللہ کے سامنے کروں گا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، یہ آپ نے دلیل اس بات میں ارشاد فرمائی ہے کہ میں قیامت کے دن شفاعت کیوں کروں گا۔ میں اکثر مسلمانوں سے گزارش کیا کرتا ہوں اپنے عقائد، اپنی چیزوں پر دلائل جمع کیا کریں، دلائل ذہن میں رکھا کریں، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب دیکھو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت ہے کہ حساب شروع ہوگا۔ پھر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 قسم کی سفارشیں فرمائیں گے۔ سب سے پہلی شفاعت کبریٰ ہے کہ آپ کی وجہ سے حساب شروع ہوگا۔ پھر شفاعت آپ کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہے، کئی لوگ جنت میں جائیں گے، آپ کی وجہ سے کچھ لوگ بغیر حساب پہ جائیں گے، آپ کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، آپ کی وجہ سے اصحاب الاعراف جنت میں جائیں گے، آپ کی وجہ سے بعض اہل جہنم کے عذاب میں تخفیف ہوگی، آپ کی وجہ سے جنت میں جانے کے بعد درجات بلند ہوں گے۔ 8 قسم کی سفارشیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الحمد للہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی ذات رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ ہم اللہ کی ربوبیت بھی بیان کرتے ہیں اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتے ہیں، رحمت بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ ہے محمد۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ باقی پھر آپ کی صفات ہی صفات، یہ جو نام ہے باقی صفاتی نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام مبارک جو کلمے کا جز ہے، لا الہ الا اللہ، احمد بھی تو نام ہے نا، لیکن کلمے کا جز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ کا اصل نام یہ نام محمد چلتا ہے، توجہ رکھنا۔ یہ آپ کو اللہ نے نام محمد کیوں دیا ہے؟ میں صرف 2 وجہ عرض کرتا ہوں، وجہ تو بہت ہے، میں 2 عرض کرتا ہوں۔
پہلی وجہ، جب بھی کوئی محمد کا معنی محمد حمدن سے ہے مدح کی جائے، احمد بھی حمدن سے ہے مدح کی جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام محمد دیا، آپ سے پہلے کسی نبی کا نام محمد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد اور تعریف ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب کام مکمل ہو جائے۔ حمد اور تعریف اس وقت ہوتی ہے جب کام مکمل ہو جائے۔ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی اتم۔ حمد بعد میں ہوتی ہے، یہ بتایا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ بتایا کہ یہ آخری نبی ہے، محمد، وہ سلسلہ نبوت پورا ہو گیا، محمد یہ آخری نبی ہے۔ جب کام مکمل ہو جائے تو پھر تعریف ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو نام محمد عطا فرمایا۔ دوسری وجہ، بسا اوقات ہم کام کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دینے والے، حضور کے دفاع کے لیے اپنا مال لٹانے والے، کبھی ذہن میں یہ ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ میں نے بہت کام کیا، میں نے بہت کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمجھایا ہے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ، ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جب بھی کسی بندے کی مخالفت کی جائے، کسی بندے پر اعتراض کیا جائے، کسی بندے کے خلاف کچھ کہا جائے، یا زبان استعمال ہوتی ہے اور یا قلم استعمال ہوتا ہے، یا لوگ قلم سے مذمت کرتے ہیں اور یا زبان سے مذمت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو محمد کا نام دے کے میرے اور آپ کے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کیوں؟ جس نے بھی حضور کے خلاف لکھنا ہے پہلے محمد لکھے گا پھر مخالفت کرے گا، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا ہے پہلے محمد کہے گا پھر خلاف بولے گا، اس کے ہونٹ بھی کہیں گے ظالم محمد بھی کہتا ہے پھر برا بھی کہتا ہے، قلم کہے گا محمد بھی لکھتا ہے برا بھی لکھتا ہے، تو خود قلم اس کی تردید کر دے گا، ہونٹ اس کی تردید کر دیں گے۔ بتایا کہ میرے محمد کے دفاع کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کا نام ہی ایسا دے دیا ہے جو ان کے دفاع کے لیے کافی ہے، تم دفاع کرتے تو اپنی قبر کے لیے، میرے محمد پہ کیا احسان ہے تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پوری کائنات کا ہر بندہ اللہ کو سجدہ کرے وہ تب بھی رب العالمین ہے، اور کائنات کے سارے لوگوں میں سے کوئی ایک سجدہ نہ کرے وہ تب بھی رب العالمین ہے۔ پوری کائنات مل کے ہمارے پیغمبر کی مدح کرے وہ تب بھی محمد ہے، کائنات کا کوئی ایک بندہ بھی ان کی مدح نہ کرے وہ تب بھی رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ کو سجدے نہ کرنے سے خدا کی ربوبیت میں فرق نہیں پڑتا، حضور کی مدح نہ کرنے سے حضور کی رحمت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم مسلمان اپنے ایمان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے خدا کو رب العالمین مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔